سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے ہوئیں۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم و ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے پیدا ہوئے۔ تو 3 صاحبزادوں کا حال گزر گیا، 4 صاحبزادیاں ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، جنت کی شہزادیاں، اور امت نے ان پر کتابیں لکھی ہیں، تذکرے ہیں، احادیث کے اندر تذکرے ہیں، سیرت کے اندر ہیں۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، ان کے حالات دیکھ لیں۔ سب سے پہلی ہیں سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور آپ نے ان کی شادی سیدنا ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ عنہ سے کی۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے جو بات مجھ سے کہی سچی کہی، اور جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا۔ یہ غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جیسے سیدنا عباس ابن عبد المطلب بھی کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ حضور کے سگے چچا ہے حضرت عباس، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام تو آہستہ آہستہ بتدریج پھیلا ہے جی۔ تو اس وقت یہ لوگ مکہ سے آئے تھے، تو انہیں میں ابو العاص ابن ربیع بھی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر کے سب کو چھوڑا، کسی کو کیا فرمایا، کسی کو کیا فرمایا۔ تو چونکہ یہ آپ کے داماد بھی تھے، اور آپ کی صاحبزادی زینب یہ مکہ مکرمہ میں تھی، تو ان کو آپ نے فرمایا کہ تمہیں فدیہ دینا ہوگا، جس طرح سارے بدر کے قیدیوں کے لیے تھا، تو تم فدیہ ادا کر دو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے وہاں سے مکہ مکرمہ سے اپنا ہار بھیجا تھا، جو ان کو جہیز میں حضور نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرا ہار ہے، یہ لے لیں آپ۔ جب ان کا ہار حضور کی خدمت میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے کہ یہ وہ ہار ہے جو میں نے اپنی بچی کو، اپنی لخت جگر کو جہیز میں دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے خامد کی رہائی کے لیے وہ ہار مکہ مکرمہ سے بھیج دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو خیر آخر یہ کہ حضور نے وہ ہار بھی لوٹا دیا، مگر یہ فرما دیا کہ تم جاؤ گے جب مکہ تو میری بچی کو بھیج دینا، زینب کو بھیج دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو آزاد کیا۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے حضرت زینب کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے جو بات مجھ سے کہی سچی کہی، اور جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا۔ ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام علی اور ایک کا امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زینب بنت محمد سے بھی 2 صاحبزادے، 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام، بچے کا نام علی اور بیٹی کا نام امامہ۔ یہ وہی سیدہ امامہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اٹھایا تھا۔ حدیث آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو یہ سیدہ امامہ یہ چھوٹی سی تھی، کھیلتی کھیلتی آئیں، حضور نے ان کو نماز کے حالت میں اٹھا دیا۔ یہ وہی امامہ بنت زینب بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی والدہ زینب کی والدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور ان کے شوہر نے یعنی
سیدنا ابو العاص بن ربیع نے جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نکاح میں ان کو لوٹا دیا. اسلام قبول کیا، فرمایا تمہارا وہی نکاح ہے. پھر یہ حضرت ابو العاص کے نکاح میں ہی رہیں. کون؟ حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی زینب بنت محمد. دوسری ہے وہی سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی صاحبزادیوں میں سے دوسری بیٹی ہیں. ان کی مامی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. مکہ مکرمہ میں ان کا نکاح اسلام سے پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا. ابو لہب حضور کا چچا، اور اسلام سے پہلے ابھی تو اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا نا جی، تو نکاح شادیاں وغیرہ ہو رہی تھی. لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اس رقیہ بنت محمد کو طلاق دے دے. اس نے طلاق دے دی. ابھی آپ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. یہ بھی یاد رکھو، حضرت کی جو دوسری صاحبزادی ہیں رقیہ بنت محمد، ان کا نکاح ہوا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی. اور یہ صاحبزادی جو ہیں یہ اپنی اماں خدیجۃ الکبریٰ کے اسلام لانے کے ساتھ ہی اسلام لے آئی تھی. یہ اسی وقت اسلام لے آئی تھی جب ان کی اماں اسلام لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی پھر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی تھی. ان کی شادی پھر حضرت عثمان سے. دو صاحبزادی ہو گئی. تیسری ہیں سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی تیسری بیٹی ہیں. یہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بدن سے ہوئی. ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان سے فرمائی جبکہ ان کی بہن سیدہ رقیہ فوت ہو چکی تھی. سیدہ رقیہ کی وفات ہو گئی. ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ دوسری لخت جگر جن کا نام ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عثمان کے نکاح میں دی. پھر فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی، اور یہ رقیہ ام کلثوم جب فوت ہو گئی نا، ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تھی، حضرت عثمان کے نکاح میں یہ فوت ہو گئی تھی. فرمایا اگر اس کے بعد میری تیسری بیٹی بھی ہوتی اس کی شادی میں عثمان سے کر دیتا. دو بیٹیوں کی شادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمائی. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کی شادی بھی عثمان سے یکے بعد دیگرے کر دیتا. اپنے اس داماد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی اور اتنا تعلق تھا. اچھا، جو چوتھی بیٹی ہے ان کی شادی حضرت علی سے ہو چکی تھی. یہ بھی یاد رکھو، ان کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہو چکی تھی. آگے دیکھو، سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ ماجدہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھی. یہ نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں. ایک قول کے مطابق نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ نبوت سے پہلے سال میں پیدا ہوئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے 6 ماہ بعد انہوں نے رحلت فرمائی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، اس لیے کہ جو یہ یاد رکھا ہمیشہ جو پہلے 3 صاحبزادیاں تھیں نا وہ فوت ہو چکی تھی. جو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے منکر ہیں نا، صحابہ کو نہیں مانتے، وہ یہ بڑے زور شور شد و مت سے کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بیٹی ہے، باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں. ایسے ظالم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں کہ حضور کی 3 بیٹیاں ہے ہی نہیں ہیں. الیاذ باللہ، سرے سے انکار کرتے ہیں کہ حضور کی ایک بیٹی ہے فقط. اور پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب مباہلہ ہوا تھا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، جس میں حضور نے فرمایا تھا
فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ اس میں یہ لمبی بات ہے، اس وقت کی تفصیل میں عرض کروں، اتنا سمجھ لو کہ یہ اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خاندان کو لے کے باہر میدان مباہلہ میں تشریف لائے تو اس وقت صرف ایک بیٹی کو لائے، باقی تھی تو کیوں نہیں لائے؟ باقی بیٹیاں تھیں تو کیوں نہیں لائے؟ ایک فاطمہ کو کیوں لائے؟ کیونکہ ان عقل کے اندھوں کو اتنا پتہ نہیں کہ پہلے تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھی. بھائی جب فوت ہو گئے تو قبر سے ان کو لاتے، وہ تو فوت ہو چکی تھی. اس وقت صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی سیدنا علی ابن ابی طالب جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں ان سے فرمائی. ان سے سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا زینب، سیدنا محسن اور سیدہ ام کلثوم پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا سے حسن، حسین، زینب، محسن اور ام کلثوم یہ بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اچھا یہ بھی یاد رکھو کہ جو آپ کی صاحبزادی ہے نا ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ام کلثوم جو ہیں، ان کی شادی، ان کا نکاح بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے. یہ بھی یاد رکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت عمر فاروق کی ساس بھی لگتی ہیں اور حضرت علی حضرت عمر کے سسر لگتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا حضرت علی سے، اور حضرت علی نے پھر نکاح کا اختیار دے دیا حضرت عباس کو. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خاندان نبوت کے ساتھ میرا ایک یہ رشتہ بھی ہو جائے تاکہ یہ فضیلت بھی مجھے حاصل ہو جائے. اس وقت یہ ہوتا تھا بھائی، بڑی بڑی عمر کے لوگ چھوٹی چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے اور چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے بڑی بڑی عمر کی عورتوں سے شادیاں کرتے تھے. کوئی بری بات نہیں تھی، خلاف شریعت بھی نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب دیکھو نا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی شادی ہوئی تھی تو آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہاں جی 25 سال. اور پہلی جو بیوی ہیں آپ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. حضور نے نہیں فرمائی؟ شکر عرب میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. چھوٹی عمر کے لڑکے بڑی بڑی عمر کی عورتوں سے شادی ہوتی تھی اور بڑی بڑی عمر کے مرد چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیوں سے شادی. بالغ ہے، بس شریعت کا حکم ہے اور ہو گیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سیدنا عمر فاروق اعظم سے ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں ایک چٹائی، ایک پیالہ اور چکی عطا فرمائی تھی. یہی جہیز تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت اور سیدہ نساء عالمین، اپنی ماؤں کے علاوہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جہیز کیا تھا بھائی؟ ایک چٹائی، ایک پیالہ اور چکی. یہ 3 چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جہیز میں عطا فرمائی تھی. اسلام کے اندر جو ہے نا جی، شادی نکاح بہت آسان ہے. میں کہا کرتا ہوں شادی کے اوپر جو 3 نقطے ہیں نا، ان کو ہٹا دو نا، کیا بن جائے گا؟ سادی. شادی سادی سب سے آسان چیز ہے، سب سے. یہ ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا پریشانیاں. اب تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب تو یہ حالات ہو گئے جی کہ یہ فلمیں دیکھ دیکھ کر کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، وہ ایک جگہ اس طرح شادی ہوئی
تو جب وہ دلہن گھر لے آئے تو اس نے جو دولہا تھا نا، اس کا جو چھوٹا بھائی تھا، چھوٹا نہ سمجھ تھا، معصوم بچہ، وہ اپنے ابو سے کہتا ہے ابو شادی ہو گئی؟ تو دلہن آ گئی، لیکن ابھی تک انہوں نے وہ پھیرے تو لگائے ہی نہیں، پھیرے وہ جو ہندو لگاتے ہیں نا، ہندو جب وہ کی شادی ہوتی ہے نا تو لڑکا لڑکی دلہا دلہن وہ آگ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد وہ پھیرے لگاتے ہیں۔ تو اس بچے نے باپ سے کہا کہ ابھی انہوں نے پھیرے تو لگائے ہی نہیں، شادی ہو گئی؟ یعنی ہر وقت اور ڈرامے، انڈیا کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا جی، وہاں کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ہمارے بچوں کے، جوانوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بس یہ ہے شادی۔ پھر اسی لیے اب دیکھو رسم مہندی، یہ مہندی کیا ہے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے، اب سارے اپناتے ہیں، پورے باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، یہ مہندی کہاں سے نکل آئی؟ اور اس پر دیکھو لکھا ہوتا ہے رسم مہندی، رسم اپنے ہاتھوں سے اللہ ان سے لکھواتا ہے کہ لکھو رسم مہندی، یہ رسمیں ہیں، رواج ہیں، جس کا کوئی ثواب نہیں، الٹا اس کا عذاب ہے، بدعتیں ہیں۔ رسم، بھائی رسم جب لکھ دیا رسم ہے تو رسم عبادت تو نہیں، نکاح جو ہے وہ سنت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح کو حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، اب رسم مہندی۔ اچھا چلو ابھی تک تو یہی تھا بھائی، مجھے کل کوئی بتا رہا تھا کہ اب یہ ایک اور عذاب شروع ہو گیا مسلمانوں میں، ہندوانہ رسمیں تو تھی نا جی، اب ایک اور سلسلہ چل پڑا ہے، وہ برائڈل پتہ نہیں کیا، برائڈل باتھ یا کیا، یعنی جس طرح عیسائی وہ باتھ لیتے ہیں، اس شاور کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اس طرح اب مسلمان لڑکے لڑکیاں پہلے یہ کرتے ہیں، انگریزوں کی رسم، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی تو تھی نا جی، اب عیسائیوں کی بھی شروع ہو گئی، اب یہ کرتے کرتے جن کے پاس یہ سب حرام کا پیسہ ہوتا ہے، یاد رکھو، میں سچی بات کرتا ہوں، حرام کا پیسہ حرام پہ لگتا ہے، حلال کا ہو نا جی کبھی آدمی کر ہی سکتا، حلال والا کدھر کر سکتا ہے، اور حلال والے کو اللہ تبارک و تعالی حرام جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتے، یہ سب حرام، مال حرام، دودھ بجائے حرام رفت، یعنی نکاح جیسی عبادت میں جس میں پڑھتا ہے خطیب جب خطبہ دیتا ہے نکاح کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس نکاح کی سنت کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں، رسم مہندی اور فلانا ٹمکانا، سہرہ بندی، ہاں ایک سہرہ بندی بھی ہوتا ہے، رسم مہندی، سہرہ بندی، اور اب جناب یہ برائڈل والا بھی شروع ہو گیا کہ اب ایک یہ بھی ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔